زہر زیادہ سرایت کرنے سے پہلے علاج ہوتا ہے. زہر پورا چڑھ گیا پورے دماغ کے رگوں میں چڑھ جانے کے بعد اب علاج نہیں ہوتا عموماً، مگر حضور کے لعاب مبارک میں وہ شفا اللہ نے ظاہر فرمائی. اتنے آخری کیفیت میں پہنچ کر بھی کامل شفا مل گیا. ایسے بہت سے واقعات ہیں، اب پوری تفصیل تو میں اب آپ سنا نہیں سکتا نا، بے انتہا ایسے واقعات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا کاغذ ہے. تو الحق تعالی اپنے محبوبین کے وسیلے سے بھی بہت سے نفع اور نقصان کے نفع کو ظاہر کرتے ہیں. فائدہ اپنے اولیاء کے واسطے سے، اپنے محبوبین کے واسطے سے، بلکہ بہرحال کئی مخلوقات کے ذریعے سے اللہ فائدے کو ظاہر کرتا ہے. لیکن ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مخلوق میں سے کوئی بھی مخلوق اپنا آپ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے یہ فائدہ عطا فرما رہے ہیں. اللہ نے عالم اسباب، یہ عالم کو، یہ دنیا کو سببوں کا اسباب، سببوں کا، ذریعوں کا عالم بنایا ہے. ہر کام کسی نہ کسی ذریعے سے اللہ ظہور میں لاتا ہے. اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی شان ہے، سمجھے نہیں؟ اللہ ڈائریکٹ بھی کر سکتا ہے. اب درخت کو اللہ پیدا کرتا ہے، زمین سے اگاتا ہے، مگر اس میں بھی اللہ ذریعہ رکھا، بیج ڈالنا، تو بیج کے واسطے سے درخت اگتا ہے. یوں ہی بغیر بیج کے نہیں اگاتا. حالانکہ اللہ چاہا تو بیج کی کیا ضرورت ہے، بیج کا تو خود وہی خالق ہے. تو اب انسانوں کو بھی جیسے آسمان سے بارش برستا ہے، زمین سے پودے اگتے ہیں، تو آدمیاں بھی اگاتے زمین میں سے، یا پھر آسمان سے ٹپک پڑتے. کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اولاد کو پیدا کرنے کا ذریعہ یہ سب نہیں بنایا، بلکہ ماں اور باپ کے واسطے سے اولاد کو پیدا کرتا ہے. پیدا ہوتے ہی 2 منٹوں میں بھلے چنگے نوجوان بن کے کھڑا ہو جائے، اللہ ایسا کر سکتا تھا. اب بہت سے جانوروں کے بچے ابھی پیدا ہوئے تھوڑے ہی 1-2 دن میں بڑے ہو جاتے ہو، زیادہ لمبی چوڑی مدت نہیں ہوتی، مگر انسان کے لیے تو اچھا خاصا وقت لگ جاتا ہے. انہیں بڑھتے ماں اور باپ کے پیاروں میں، لاڑوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے. انہیں تو طریقہ اللہ نے رکھا ہے، اس کی مرضی ہے، سمجھے نہیں؟ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ذریعے ہیں، اور اللہ ہی ان سب ذریعوں میں کرنے والا ہوتا ہے. تو مسلمان ہونے کے ناطے ذریعوں کو حقیقت نہیں سمجھتا، انہیں ذریعوں کو ذریعہ سمجھتا ہے. حقیقت میں نفع دینے والا، نقصان دینے والا صرف اور صرف اللہ کو جانتا ہے. اگر کسی نے اس کے خلاف جانا کہ فلاں اپنے آپ مجھے فائدہ دیتا ہے، اب جیسے عام لوگ اپنی جہالت سے، اپنے نادانی سے یہ بول لیتے ہیں بھئی اللہ تو کرتا ہے، اللہ تو کام آتا ہے، لیکن بولتے ہیں مگر کیا ہے وہ مگر بول کے مطلب ہے کہ کچھ ہم بھی تو کرنا نا، نہیں مطلب اللہ اکیلا نہیں کر پاتا، کچھ ہم بھی مدد کرنا، تو تم اللہ کے مددگار بن جا رہے ہو. اگر ایسی نیت سے بول رہے ہیں تو یقیناً تم مشرک ہیں. اگر یہ نیت تمہاری ہے کہ اللہ اکیلا نہیں کر پائے گا، کچھ ہم بھی کرنا، بلکہ ایسا بولنے والے اللہ کو تو کرنے والا تو سمجھتے بھی نہیں ہیں، ہم ہی کرنا ہے. رسمن اللہ کو بھی بول لیتے ہیں، عادتاً سمجھو، رسمن بولو بھائی اللہ تو ہے مگر ہم کو کرنا ہے نا. تو اصل کرنے والا خود کو سمجھتے ہیں، اللہ کو برائے نام بول لیتے ہیں. تو یہ ایمان کے خلاف کیفیت ہے، یہ ایمان کی کیفیت نہیں ہوتی. تو یہ کیفیت یا تو نادانی کی وجہ سے ہے، لا علمی، علم نہیں ہے، ایمان کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں ہے، شعور نہیں ہے، جہالت کی باتیں کر لیتے ہیں جس کا نتیجہ ایمان سلب ہو جاتا ہے. اسی کیفیت میں اس کو موت آتی ہے تو وہ صاحب ایمان بھی نہیں رہتا انہیں.
ایمان والا ہی نہیں رہتا مرتے ہوئے، سیدھا سیدھا جہنم میں جاتا ہے۔ تو ایمان کو جاننا، ایمان کو سیکھنا لازم ہے۔ ایمان کو سیکھنے کے لیے ان موانعات، ایمان کو روکنے والی چیزیں کیا کیا ہیں، اور ان چیزوں سے ایمان کیسے رک جاتے ہیں، یہ چیزیں بھی سمجھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ اپنی ایمان کی سلامتی رہے۔ اب جیسے میں نے کفر کے بارے میں سب بتایا، شرک کے بارے میں سمجھا، ابھی اس کی تفصیل ابھی پورا نہیں بتا سک رہا ہوں، مگر تھوڑے بہت تو سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو شرک کس کو کہتے ہیں۔ تو شرک سے بچنا ضروری ہے، شرک کے ہر پہلو سے بچنا ضروری ہے۔ اسی طرح کفر کے ہر جہت سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح نفاق سے بچانا ہے۔ نفاق کیا ہے؟ دل میں ایک ہے، زبان پر ایک ہے۔ زبان پہ اللہ رسول بڑی بڑی ہو، مگر دل میں وہ کیفیت نہیں ہے۔ تو زبان سے اسلام اور ایمان کی باتیں تو کرتا ہے، دل میں اس کا یقین نہیں ہے، اس کی تصدیق نہیں ہے، دل اس کو قبول نہیں کیا ہوا ہے، دل میں کچھ اور ہی بات ہے۔ تو یہ کیفیت، یہ اس کو کہتے ہیں نفاق۔ سادے الفاظ میں، عام الفاظ میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ نفاق کو کچھ اور بولتے ہیں کیا؟ کچھ اور لفظ ہے اس کا؟ بہرحال نفاق یہ ہوتا ہے اندر بے ایمانی رہے اور زبان پر ایمان کی باتیں رہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسلمان ہوتے تھے، چونکہ حکومت مسلمانوں کی تھی مدینے میں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فیصلہ صادر ہو جاتا تھا۔ تو اب مسلمانوں، حکومت ان کی تھی، تو ان سے جو فائدے حاصل ہونا ہے، تو مسلمانوں کو جو فائدے جتنا مل سکتا ہے، ظاہر ہے غیر مسلم کو اتنا نہیں ملتا، تو یہ اسلام کے فائدے حاصل کرنے کے لیے بہت سے لوگ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، وہ اندر سے مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ تو یا صحابہ میں آئے، صحابہ کے ساتھ آئے تو ان کے ساتھ نماز پڑھ لیتے، اپنے گھروں میں جب پہنچتے، اپنے محلے میں پہنچتے، اپنے لوگوں میں پہنچتے تو ارے ہم ان کے ساتھ چپ مسرہ بن کر رہے ہیں، ہم خالی دکھاوا کر رہے ہیں، ہم ان کے سے نہیں ہیں، ہم تو تمہارے ہیں۔ تو ادھر بھی ادھر آئے تو ادھر کی بات کرتے، ادھر گئے تو ادھر کی بات کرتے۔ تو کیوں؟ اندر وہ چیز نہیں ہے۔ اندر اگر ایمان ہوتا تو یہ دو طرف دو باتیں ہرگز نہیں کہہ سکتا انہیں، کیونکہ جو باتیں دل میں ہوتی اس سے انکار نہیں کر پاتا انہیں، دل کے خلاف انہیں کیفیت کو ظاہر نہیں کر پاتا انہیں۔ تو دل میں ایمان نہیں ہونے کا نتیجہ یہ ہے، جب صحابہ میں آتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب وہ اپنے شیطانوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہاں آ کے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ دو منہ والا سانپ، ادھر بھی منہ ہے ادھر بھی منہ ہے، دو منہ ہے اس کے۔ تو یہ نفاق کہتے ہیں اس کو۔ تو نفاق یہ کھلم کھلا جو نفاق ہے، اندر کفر کو چھپا کر چپ مسلمان اپنے کو دکھانا، یہ رسول اللہ کے زمانے میں تو ہوتا تھا، لیکن اب اس زمانے میں اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی اپنے دل میں کفر کو رکھ کے اپنے آپ کو مسلمان بولنا، کہیں کے واسطے کیا فائدہ ملتا ہے؟ مسلمان اپنے کو ظاہر کرنے سے کوئی چیز ملتی ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ الٹا نقصان ہی ہوتا ہے۔ اگر اپنے کو ہریجن دکھائے، ریکارڈ وغیرہ کے لحاظ سے ہریجن دکھائے بھی تو فائدہ ہوتا کم سے کم، حکومت سے تو بھی کچھ نہ کچھ تو فائدے فیسلٹیز مل جاتی، اپنے کو مسلمان دکھانے سے کیا ملنے والا؟ تو اب وہ نفاق موجودہ دور میں نہیں پایا جاتا، لیکن ایمان دل میں نہیں داخل ہونے کے نتیجے میں یقین جو ہونا ہے وہ دل میں نہیں ہے، اس کے نتیجے میں عملی نفاق، ایمان کے خلاف کیفیتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی نفاق کا ہی کچھ حصے ہوتے ہیں۔ جیسے حضور نے فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں، آیت المنافق ثلاثۃ، منافق کی 3 علامتیں ہیں، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، جب بات کرے جھوٹ بولتا ہے،
یعنی زیادہ جھوٹ بولنے کا عادی